یوم الشک کے روزے کا بیان۔ یوم الشک یعنی مشکوک دن کی تعریف اور اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں مختلف مسالک تفصیل طلب ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ یوم الشک سے مراد شعبان کا آخری دن 30 تاریخ ہے، جس کے متعلق رمضان کی پہلی تاریخ ہونے کا احتمال ہو۔ اس طرح کہ 29 شعبان کو آسمان پر دن وغیرہ ہونے کے باعث ہلال رمضان نظر نہیں آیا، تو اس سے اگلے دن کی بابت یہ احتمال رہا کہ آیا یہ دن فی الواقع شعبان کا ہے یا رمضان کا۔ ایک شبہ کی صورت یہ بھی ہے کہ قاضی نے شاہد کی شہادت کو رد کر دیا ہو، یا یوں شک پیدا ہوا ہو کہ لوگ چاند دیکھنے کی بابت چرچا کر رہے ہوں لیکن شرعی دلائل سے ثابت نہ ہوا ہو۔ یوم الشک کا روزہ رکھنا کبھی تو مکروہ تحریمی یا تنزیہی ہوگا، اور کبھی مستحب قرار دیا جائے گا، اور کبھی وہ روزہ باطل ہوگا۔ اب سمجھنا چاہیے کہ وہ روزہ مکروہ تحریمی ہوگا اگر بلا ثبوت شرعی یا یقین کر کے کہ یہ دن رمضان کا ہے روزہ رکھ لیا جائے، اور یہ روزہ مکروہ تنزیہی ہوگا اگر نذر واجب کا روزہ رکھا گیا، اور اس صورت میں بھی مکروہ تنزیہی ہوگا جبکہ اس دن کے روزے کے متعلق فرض یا واجب قرار دینے میں تردد ہو۔ مثلاً یوں نیت کی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، اگر وہ دن رمضان کا ہوا تو فرض ادا ہو جائے گا، اگر رمضان کا دن نہ ہوا تو وہ روزہ جو مجھ پر واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یا پھر اس قسم کا تردد فرض اور واجب کے بجائے فرض اور نفل میں روا رکھا گیا، اس طرح سے کہ یوں کہا کہ کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، اگر رمضان ہوا تو بہتر کہ فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر شعبان کا دن ہے تو نفل صحیح۔ یہ تمام صورتیں روزے کے مکروہ ہونے کی ہیں۔ اگر یوم الشک اس خاص دن میں واقع ہوا جس دن کی کوئی شخص روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے، تو یوم الشک کا روزہ مستحب ہوگا۔ یوم الشک کو نفلی روزے کی نیت سے روزہ رکھ لینے میں مذائقہ نہیں ہے۔ اگر اگلے دن روزہ رکھنے یا نہ رکھنے میں تردد کے ساتھ روزہ رکھا، اس طرح کی یہ نیت کی کہ روزہ رکھ ہی لیتا ہوں، اگر رمضان ہوا تو بہتر ورنہ افطار کر لوں گا، یہ روزہ باطل ہے۔ اگر کسی نے یوم الشک کو روزہ رکھ لیا اور یہ ثابت ہوا کہ وہ دن رمضان کا ہے، تو وہ روزہ جائز ہو جائے گا، خواہ وہ روزہ مکروہ تنزیہی رہا ہو یا تحریمی، یا مستحب یا مباح۔